باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. آیت نمبر 39 سے انشاءاللہ آج آیت نمبر 42 تک ہم سماعت کریں گے. مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی والارض اور زمین کی. کیا تو نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعذب، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا یعذب من یشاء، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. میں پوری آیت کے آخر میں مزہ لیتا ہوں. بے شک آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ پوری آیت جب ختم ہو رہی ہوتی ہے، بے شک اس آیت میں یعذب من یشاء بھی آیا، بے شک اس میں وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء بھی آیا، بے شک اس میں یہ آیا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، لیکن مزہ آیا جب اللہ نے بیان فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. یعنی اللہ اپنی پاوروں اور اپنی قوتوں اور اپنی طاقتوں کا آیت کے اختتام پہ اظہار فرماتا ہے کہ اللہ کون ہے. وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. ایسا نہیں کہ یہ ایک کوئی سٹوری تھی، ایک کہانی تھی کہ جناب جس کو چاہ عذاب دے دیا اور کبھی اس بات پہ قادر نہ تھا کہ وہ عذاب اس کو دے سکتا، کوئی تگڑا سا نکل آیا. بھائی جس طرح ہمارے موجودہ صورتحال چل رہی ہے کہ کوئی تگڑا نکل آئے تو اسے عذاب نہیں ہوتا، سزا نہیں دی جاتی، اور کوئی لسا شسا نکل آئے تو اسے سزا دے دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا ایک بیان کیا، فرمایا یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. لیکن یہ جو سزائیں دینے کا نہ تو اس کی اپنی مرضی اور نہ ہی اس میں کوئی اختیار میں کوئی معاملات ہو سکتے ہیں، بلکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول نہ غمگین کریں آپ کو الذین، وہ جو یسارعون فی الکفر، تیز رفتار ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے قالو کہا آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم صرف اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم حالانکہ نہیں ایمان لائے تھے ان کے دل، ومن الذین ہادو، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے والوں کے لیے، سماعون لقوم آخرین، وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے جو نہیں آئی، لم یأتوک یحرفون الکلم، نہیں آئی آپ کے پاس، بدل دیتے ہیں الکلم، یحرفون الکلم، بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو، من بعد مواضعہ، اس کے صحیح موقع سے، یقولون، کہتے ہیں، ان اوتی تم ہذا، اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم، فخذوہ، تو مان لو اسے، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ فتنہ میں ڈالنے کا،
فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو نہیں طاقت رکھتا تو اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے. یہود کی خباثتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آزردہ ہوتا تھا. حضور ان کو قدم قدم پر اسلام کی حقانیت کے ثبوت مہیا فرماتے، لیکن وہ برابر کفر سے چمٹے رہنے پر مصر رہتے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ افسردہ نہ ہوں، یہ نہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ اسلام کی ترقی کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. نہ تو یہ جو تکلیف پہنچا سکتے ہیں کوئی، اور نہ اسلام جس سے طریقے سے پھل پھول رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، یہ اسلام کی ترقی کو روکنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دو وجہ بیان فرمائی ہیں کہ ان دو وجہوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو. ایک بندہ ہے نا، اس کو بھوک افلاس اور غربت کا ڈر ہو تو وہ اس طریقے سے، ایک بندہ ہے نا جس کا خود بھوک اسے لگی ہے، اور یہ سنت بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب آپ کو دو چیزیں غلبے میں ہوں، ایک بھوک کا غلبہ ہو اور دوسرا آپ کو حاجت ہو، تو دونوں صورتوں میں پہلے ان سے فارغ ہو، پھر آ کے اپنے رب کی بندگی. تو یہ ویسے آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دی. تو دو چیزیں تھیں کہ یہ اسلام کو کیا کریں گے، نقصان پہنچائیں گے. دوسری یہ چیز تھی کہ یہ اسلام کی ترقی میں کیا کریں گے، رکاوٹ ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں لحاظ سے تسلی دی. کہا نہ تو ان میں یہ قوت ہے کہ یہ کوئی نقصان پہنچا سکیں، نہ اتنا یہ بڑے فن خان ہیں کہ اسلام کی جو پھلتا پھولتا ایک طرز اور راستہ ہے اس میں کوئی رکاوٹیں ڈال سکیں. یہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، ان کے دل اسی پرانے کفر میں مبتلا ہیں. آگے سماعون فرمایا نا، سماع کے دو معنی ہیں، ایک سننا قبول کرنا، اور سماع مبالغہ کا صیغہ ہے. علامہ زمخشری اور بیضاوی نے دوسرا معنی پسند کیا ہے، اور یعنی اپنے باطنی خباثت کی وجہ سے انہیں اپنے پادریوں کی جھوٹی باتیں بڑی پسند ہیں، انہیں وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، کہ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اور وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے جو نہیں آئی آپ کے پاس. یہاں بھی سماع کے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کی مجلس میں محض جاسوسی کے لیے آتے ہیں کہ کوئی راز کی بات سنیں اور اسے اپنی قوم کے سرداروں کو جا کر بتائیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی سچی باتوں کو تو قبول نہیں کرتے، لیکن فریب کا جو ہے وہ ان کا فریب کار اخبار اور ان کے بڑے بڑے جو گادری اور بڑے بڑے ان کے جو علماء ہیں، ان کی جھوٹی باتوں میں اور ان کا دل ان کی باتوں میں جمانے کے لیے. آگے ارشاد فرمایا کہ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے جس کو تفسیر کشاف سے نقل کرتا ہوں. خیبر کے ایک شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا. دونوں اعلیٰ خاندان کے افراد تھے، اسی لیے علماء یہود نے ان کو رجم کرنا مناسب نہ سمجھا. انہوں نے ان دونوں کو ایک وفد کے ہمراہ بنی قریظہ کے پاس مدینہ طیبہ روانہ کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں. نیز انہوں نے یہ ہدایت کی کہ اگر درے لگانے اور منہ کالا کرنے کا حکم دیں تو مان لینا. اب وہ آپ کو پوری اس آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے گا. کیا کرنا؟ اگر تو انہیں درے لگانے اور منہ کالا کرنے کا حکم دے تو مان لینا، اور اگر رجم کا حکم دے تو انکار کر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا ہی حکم فرمایا. انہوں نے انکار کر دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر حضور نے انہیں فرمایا کہ کیا تم نوجوان ابن سوریہ کو پہچانتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں، روئے زمین پر یہود میں اس کا ہم پلہ کوئی عالم نہیں. چنانچہ اسے حکم مقرر کیا گیا. جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تمہیں اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں
جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شق کیا اور تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور جس نے تم پر تورات نازل فرمائی، تم یہ بتاؤ کہ شادی شدہ زانی کے لیے تورات میں رجم کا حکم ہے یا نہیں؟ وہ انکار نہ کر سکا اور صاف کہہ دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ یہود اس پر اچھل پڑے، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں اس نبی برحق کے سامنے جھوٹ بولتا تو مجھے عذاب الہی کے نازل ہونے کا اندیشہ تھا، چنانچہ مسجد کے دروازے کے سامنے انہیں رجم کیا گیا۔ اس پہ میں آپ کو کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یا اس آیت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کا وہی انداز رہا کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم۔ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے تکلیف پہنچائی، جس طریقے سے بھی تکلیف پہنچائی، ان کا ذریعہ جو بھی تکلیف پہنچانے کا تھا، آخر میں جب وہ آیت ختم ہوگی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے عذاب کا ذکر ضرور ہوگا۔ سماعون للکذب اکالون للسخط، قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، بڑے حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، تو اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو چاہے فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا منہ پھیر لیجئے ان سے، آپ کو اختیار ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو ان سے تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ فرمائیے ان میں، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ سبحان یہاں ہے نا کہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، فرمایا کہ اس کی وجہ ان کی اپنی عاقبت نہ اندیشی تھی۔ جس قوم کی ہدایت کے لیے ایسا مکرم رسول مبعوث کیا جائے، قرآن جیسی روشن اور مدلل کتاب نازل کی جائے، ہر لمحہ ان کو اسلام کی حقانیت کے معجزات کا مشاہدہ کرایا جائے اور ان کی اصلاح کی انتہائی کوشش کی جائے، لیکن وہ قوم پھر بھی پستی سے نکل کر بلندی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، باطل سے حق کی طرف آنے سے انکار کرتی رہے، تو اس قوم کا بجز اس کے کیا علاج ہے کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، تاکہ وہ باطل عقائد کی غلاظت اور غلط اعمال کی عفونت سے آلودہ رہیں اور اسی حالت میں دم توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کسی کو برائی پر مجبور نہیں کرتا، اسی طرح وہ کسی سے جبراً نیکی بھی نہیں کراتا۔ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے اور انسان کو جو شرف تمام کائنات پر عطا فرمایا گیا اس کے بھی منافی ہے۔ آگے آیا للسخط، سخط کا لغوی معنی ہلاکت و بربادی ہے۔ مال حرام کو اس لیے سخط کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی حرام کھانے سے بارہا منع کیا گیا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت سخت سے پیدا ہو اسے آگ ہی جلائے گی۔ عرض کی گئی ہے اللہ کے رسول سخت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فیصلہ کرتے وقت رشوت لینا یہ سخت کہلاتا ہے، یعنی حرام کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سے کسی بھی چیز کو حاصل کیا جائے تو اس کو سخت کہا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حاکم رشوت لیتے ہی معزول ہو جاتا ہے، خواہ اسے بظاہر معزول نہ بھی کیا جائے۔ رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے اور نہ حق کوئی چیز خود لینے کے لیے کسی حاکم کو دیا جائے۔ رشوت کی جو بڑی، میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ رشوت کی تعریفیں عرض کی تھیں، آپ کو امید ہے کچھ ان میں سے یاد ہوگا، اور اس بارے میں کافی میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ یہ بھی ذرا توجہ سے سماعت پھر سن لیجئے۔ فرمایا کہ رشوت اس مال کو کہتے ہیں، کس مال کو؟ جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، میں نے اس میں آپ سے عرض کیا تھا، پہلے بھی یاد ہوگا آپ کو، جب ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ جناب ایک کام جائز ہے وہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے فقہ اور شرع میں کیا
حکم دیتی ہے تو میں عرض کر چکا ہوں اس پہ، لیکن آج صرف اس کو دیکھیے. رشوت اب اس یعنی جو میں نے عرض کیا تھا اس کی پوری وضاحت آج آپ کو سمجھ آ جائے گی. رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے، جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے. اب اس کا الٹ کسی کا حق ہے تو اگر اس کے لیے اس کو حق دیا جا رہا ہے اور حقدار اپنا حق لینے کے لیے اس کا حق چونکہ اسے مل نہیں رہا تو اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو شرع اس میں اجازت دیتی ہے، یک طرفہ اجازت دیتی ہے. تو کہا کہ جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے اور نہ حق کوئی چیز، حق نہیں تھا میرا حق نہیں تھا، میں اس منصب پہ جانا میرے لیے ٹھیک بھی نہیں تھا، تو کہا نہ حق کوئی چیز خود لینے کے لیے کسی حاکم کو دیا جائے تو وہ مال رشوت کہلاتا ہے. لیکن اپنے دین، جان اور مال کی حفاظت کے لیے دی جائے تو حرام نہیں. یہاں لینے والا گنہگار ہوگا. یہاں کون گنہگار ہوگا؟ لینے والا. ویسے تو حدیث مبارک ہے نا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لیکن الراشی والمرتشی ٹھیک ہے، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی کیا ہے؟ جہنمی ہے دونوں. لیکن یہاں جو تعریف حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے رشوت کے مال کی پیش کی ہے، اس میں ایک آدمی بہت زیادہ مجبور ہو گیا اور اس کا حق تھا جو اسے مل نہیں رہا تھا. تو کسی کے مجبور کرنے پہ اگر وہ کچھ کسی کو دیتا ہے تو اس کو، لیکن ان شرائط کے ساتھ، دین، ایمان، جان، مال، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو بچانے کی خاطر وہ کسی کو دیتا ہے تو دے دے. لیکن اب کیا ہوگی سزا؟ لینے والے پہ ہوگی. سمجھئے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج تھوڑے